وراثت کی تقسیم کی اس سیریز کی آج کی اس چوتھی ویڈیو میں ہم آپ کو حصوں کی تقسیم اور اسبات میں حصوں کی تقسیم اور ترکہ کی تقسیم کیسے ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پچھلی 3 ویڈیوز میں ہم نے آپ کو ڈیفرنٹ چیزوں کے بارے میں بتایا ہے، وراثت اور ترکہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا ہے، وہ ذوی الفروض جن کے ہر حال میں ترکے کا حصہ ہوتا ہے ان کے بارے میں آپ کو بتایا ہے، اور اس کے بعد آج کی اس چوتھی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حصوں کی تقسیم کیسے ہوتی ہے شرعی اصولوں کے مطابق، اور جو ڈیفرنٹ قسم کے وارثوں کی موجودگی میں حصوں کی تقسیم کیسے ہوتی ہے اور اسباط میں حصوں کی تقسیم کیسے کی جاتی ہے۔ تو ویورز، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لینڈ گائیڈر کے پلیٹ فارم سے میں طالب چوہان ہمیشہ ہی یہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز پرووائڈ کرتا رہوں جس سے آپ کے بھی نالج میں اضافہ ہو سکے اور میرے نالج میں بھی اضافہ ہو سکے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حصوں کی تقسیم کیسے ہوتی ہے۔ اسلامی شرعی اصولوں کے مطابق اور ڈیفرنٹ وارثوں کی موجودگی کے مطابق جو ہے ترکہ کی تقسیم کی 4 ڈیفرنٹ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہو سکتی ہے جی کہ ترکہ صرف اسباط میں تقسیم کیا جائے، یعنی کہ ذوی الفروض ہوں ہی نہ۔ دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ترکہ جو ہے ذوی الفروض اور اسباط دونوں میں تقسیم کیا جائے۔ اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ترکہ صرف ذوی الفروض میں تقسیم کیا جائے، اسباط نہ ہوں اور اسباط میں تقسیم نہ کیا جائے۔ اور چوتھی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ترکہ صرف ذوی الارحام میں تقسیم کیا جائے، نہ ہی ذوی الفروض موجود ہوں اور نہ ہی اسباط موجود ہوں۔ تو یہ 4 صورتیں ہو سکتی ہیں اسلامی شرعی جو قوانین ہیں ان کے مطابق، یا ڈیفرنٹ قسم کے جو ورثہ ہیں ان کی موجودگی کے مطابق۔ ورثہ وہ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، تو ان کی جو ترتیب ہے ان کے مطابق یہ 4 ڈیفرنٹ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ اسباط میں جو ترکہ کی تقسیم ہے وہ کیسے ہوتی ہے۔ اسباط میں ترکہ کے سب سے ایک اہم اصول یہ بھی ہے کہ جو جتنا قریب رشتہ دار ہوگا، جتنا قریب کا اسبہ ہوگا، وہ ذوی الفروض کے بعد بچ جانے والا جتنا بھی مال ہوگا اس کا حقدار ہوگا اور وہ اس کو ملے گا۔ باقی جو دور کے اسباط ہوتے ہیں وہ اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اسبہ بن نفسہ کے حساب سے اسباط کو 4 ڈیفرنٹ درجوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے: درجہ اول، درجہ دوم، درجہ سوم اور درجہ چہارم۔ درجہ اول کے اسباط وہ تمام اسباط ہوتے ہیں جو کہ ذوی الفروض میں تقسیم کرنے کے بعد جتنا بھی مال بچ جاتا ہے وہ سارا درجہ اول کے اسباط کو ملتا ہے جی۔ اگر درجہ اول کے اسباط میں سے کوئی بھی اسبہ موجود نہ ہو تو پھر درجہ دوم کے اسباط کو ملتا ہے، اگر وہ بھی نہ موجود ہوں پھر درجہ سوم، اگر وہ بھی نہ موجود ہوں پھر جا کے درجہ چہارم کے اسباط کو وہ مال ملے گا۔ تو یہ 4 ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں اسباط کی: درجہ اول، درجہ دوم، درجہ سوم اور درجہ چہارم۔ ان میں کون کون لوگ ہوتے ہیں میں آج کی اس ویڈیو میں آگے جا کے آپ کو بتانے والا ہوں کہ درجہ اول میں کون سے لوگ ہوتے ہیں، درجہ دوم میں کون سے ہوتے ہیں اور درجہ سوم میں کون سے ہوتے ہیں، اور درجہ چہارم میں کون کون سے لوگ شامل ہوتے ہیں جی۔ درجہ اول، درجہ دوم، درجہ سوم، درجہ چہارم میں کون کون سے اسباط ہوتے ہیں؟ جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا کہ درجہ اول میں میت کی اولاد ذکور، یعنی بیٹا، پوتا، پوتی، بیٹا، پوتا، پر پوتا اور ان کے بیٹے پوتے وغیرہ۔ درجہ دوم میں میت کے اصل یعنی باپ، دادا، پر دادا، ان کے دادا، اس طرح جو ہے کا جو جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ درجہ دوم میں آ جاتے ہیں۔ درجہ سوم میں کون لوگ آتے ہیں؟ درجہ دوم میں میت کی جو باپ کی دوسری اولاد ذکور، یعنی بھائی یا بھائی کے بیٹا، بھائی کا پوتا، بھتیجا، یا جو بھی جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ سارے درجہ سوم میں آ جاتے ہیں۔ اور درجہ چہارم میں میت کے دادا، پردادا وغیرہ کے دیگر اولاد، جیسے میت کی جو ہے دادا کی دوسری اولاد، مطلب میت کا چچا ہو گیا، میت کا تایا ہو گیا، چچا زاد بھائی ہو گئے، ان کے بیٹے ہو گئے، یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں رشتہ دار ہوتے ہیں وہ درجہ چہارم کے اسباط میں آتے ہیں جی۔ اب بات کرتے ہیں جی اسباط میں تقسیم کے اصول نمبر 2 کی، کہ اگر تمام اسباط ایک ہی درجے سے تعلق رکھتے ہوں، درجہ لیٹس سپوز سارے اسباط درجہ اول کے ہوں، جیسے کہ اس میت کا بیٹا اور وہ پوتا، تو وہ اس اصول جو ہے الاقرب والاقرب، اس اصول کے مطابق وہ تمام اسباط جو کہ زیادہ قریب ہوتے ہیں ان کو اس اسباع کو زیادہ حصہ ملے گا ایز کمپیئر ٹو جو دور کا ہے۔ جیسے کہ اگر ایک ہی اب بیٹا اور پوتا دونوں ایک ہی درجے سے تعلق رکھتے ہیں درجہ اول سے، لیکن اگر بیٹا موجود ہے تو بیٹے کو سارا حصہ ملے گا، پوتے کو حصہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹا اس میت کے زیادہ قریب ہے اور زیادہ قریب کا رشتہ دار ہے، اور اس کو یہ جو قرآن کی آیت کا ایک میں نے کوٹ کیا ہے کہ الاقرب والاقرب، اس اصول کے تحت جو بیٹا اس سے زیادہ قریب ہے سارا
जो हिस्सा है वो उसके बेटे को मिलेगा, पोते को कुछ भी नहीं मिलेगा, हो वो पोता उसी बेटे का हो या किसी और बेटे का हो। एक मैयत अगर फोत हो गया, अगर उसके 2 बेटे हैं और उन 2 बेटों में एक का पोता है, तो वो जो पोता है उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, दोनों बेटों को बराबर मिलेगा। और अगर एक बेटा है और एक पोता है तो वो एक सारा हिस्सा बेटे को मिलेगा, पोते को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बेटा उस मैयत के ज़्यादा करीब है और पोता थोड़ा नेक्स्ट दर्जे में, दर्जा तो वही है, नेक्स्ट जो पीढ़ी में आता है, तो इस वजह से पोते को हिस्सा नहीं मिलेगा। ज़्यादा करीब बेटा है तो बेटे को सारा हिस्सा मिलेगा जी। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो तीसरा पॉइंट, जैसा कि मैंने पिछले दूसरे पॉइंट में भी क्लियर कर दिया कि अगर उस मैयत के जो जितने भी असबात हैं और एक ही दर्जे से तल्लुक़ रखते हों और उनकी कुर्बत का जो वो भी इक्वल हो, तो उन तमाम को उस हिसाब से बराबर हिस्सा मिलेगा। जैसे कि अगर एक मैयत के 3 बेटे हैं या 2 बेटे हैं या 4 बेटे हैं, तो उन तमाम बेटों को उसका तरके का इक्वली डिवाइड होगा। अगर पोते हैं तो सारा एक ही जो बेटे के आगे पोते हैं तो वो बेटे को सारा हिस्सा मिलेगा, पोतों को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 2 बेटे हैं उनके भी आगे औलाद है तो फिर वो पोतों में उसकी तकसीम नहीं होगा, लेकिन उनके बेटों में इक्वली डिविडेंड वो शुमार किए जाएंगे और उनमें इक्वली डिवाइड होगा उसका तरका जी। और इसके साथ साथ चौथा पॉइंट ये आ जाता है कि अगर उसके जो असबात हैं वो इक्वल एक ही दर्जे के हों, लेकिन उनकी जो कुर्बत है वो भी बराबर हो, लेकिन उनमें मर्द और औरतें शामिल हों, तो मर्दों को औरतों का दुगना मिलेगा। जिस तरह कि आपको इसका जो कोटेशन है वो पता भी है। तो हमेशा से उस कानून को मद्देनज़र रखते हुए अगर उस बंदे की एक बेटी है या 2 बेटियां और एक बेटा है, तो बेटे को डबल हिस्सा मिलेगा और बेटियों को एक हिस्सा मिलेगा। और इस तरह बहनों को जो है भाइयों से 1 गुना, भाइयों को 2 गुना और बहनों को 1 गुना, पोतों को जो है 2 गुना और पोतियों को 1 गुना, इस तरह से ये चेन चलती जाएगी। तो उस तरका में से लड़कियों को, औरतों को 1 गुना और मर्दों को 2 गुना के हिसाब से हिस्सा मिलेगा, अगर वो एक ही दर्जे से तल्लुक़ रखते हैं और उनकी जो कुर्बत है वो भी इक्वल लेवल की है। तो इस जो 5वां और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर तरका को पाने वाले इसबाब में से तमाम का दर्जा एक ही हो और तमाम के रिश्ते का जो नंबर है वो भी एक ही हो, लेकिन रिश्ते की नोयत में फ़र्क हो, तो फिर उसके हिसाब से भी जो तरका की तकसीम है वो चेंज हो जाएगी। लेट्स सपोज अगर 2 जो ज़्यादा क़ुव्वत वाला रिश्तेदार होगा या असबा होगा उसको हिस्सा मिलेगा, और जो कम क़ुव्वत वाला होगा वो उसको ना वो महरूम रह जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर एक मैयत है, उसके 2 बेटे हैं, लेकिन एक सगा बेटा और एक सौतेला बेटा है, तो जो उसका सगा बेटा होगा उस सगे बेटे को सारा तरका मिलेगा, सौतेला जो है वो महरूम रह जाएगा। इसी तरह सगे भाई को ज़्यादा सारा हिस्सा मिल जाएगा, सौतेला भाई, सगा चचा जो है वो अगर चचा है तो वो सगा चचे को हिस्सा मिलेगा, सौतेले चचे को हिस्सा नहीं मिलेगा। तो इस इक्वल दर्जे के हों, लेकिन उनकी रिश्ते की नोयत में फ़र्क हो और ज़्यादा क़ुव्वत वाला जो रिश्ता मौजूद हो, तो जो तरके में से हिस्सा है वो ज़्यादा क़ुव्वत वाले रिश्ते को मिलेगा, कम क़ुव्वत वाले रिश्ते को जो है वो तरके में से हिस्सा नहीं मिलेगा जी। ये थे जी कुछ पॉइंट। इसके साथ ही अगर मैं आपकी आसानी के लिए जो आपको असबात की तरतीब बता दूं, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा कि असबात की बिलिहाज इस्तेकाक नंबरवार तरतीब, सबसे पहले पे बेटे और बेटियां आएंगी जी, सेकंड नंबर पे पोते और पोतियां, फिर परपोते और उनके साथ पोतियां और परपोतियां, इसी तरह नीचे की पुश्तों के पोते पोतियां वगैरह। उसके बाद जनाब बाप, दादा, परदादा, इसी तरह ऊपर की पुश्त के परदादा वगैरह। उसके साथ ही जनाब हकीकी बहन भाई, हकीकी बहन भाइयों के बाद इलाकाई बहन भाई, इलाकाई बहन भाइयों के बाद आपके जो है हकीकी भतीजे, हकीकी भतीजे के बाद अलाती भतीजे, अलाती भतीजों के बाद हकीकी भाई का पोता, फिर अलाती भाई का पोता, फिर हकीकी भाई का परपोता, फिर अलाती भाई का परपोता। इसी तरह हकीकी भाई और अलाती भाई के नीचे की पुश्त की औलाद एक के बाद देंगे। 17वें नंबर पे जी हकीकी चचा आ जाएगी, 18वें नंबर पे अलाती चचा, 19 नंबर पे हकीकी चचा का बेटा, अलाती चचा का बेटा, 20वें नंबर पे, 21वें नंबर पे हकीकी चचा का पोता और 22वें नंबर पे अलाती चचा का पोता। अलाती चचा जिसको सौतेला चचा भी आप लोग बोलते हैं, अलाती मीन्स यहाँ पे सौतेला है जी। हकीकी चचा का परपोता, अलाती चचा का परपोता, इसी तरह हकीकी चचा और अलाती चचा के औलाद की ज़कूर के बाद दीगरे। 25वें नंबर पे बाप के हकीकी चचा, बाप के अलाती चचा, बाप के हकीकी चचा का बेटा, बाप के अलाती चचा का बेटा, इसी तरह नीचे की पुश्त में के बाद दीगरे। ये तमाम वो असबात की एक जो कैटेगराइजेशन है नंबर वाइज बता दी गई कि सबसे पहले कौन मिलेगा, वो नहीं है तो दूसरे को, वो नहीं है तो फिर तीसरे को, वो नहीं है तो फिर चौथे को, इसी तरह अप टू 28 इन तमाम लोगों को इस तरतीब के हिसाब से तरका मिलेगा।
لیکن بعد والے کو تب بھی ملے گا اگر پہلے والا موجود نہیں ہے تو یہاں ہم ایک ایگزامپل سے بھی چھوٹی سی ایگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں. جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا کہ اگر کسی ایک میت کی جو ہے اس کا باپ ورثہ میں اس کے باپ اس کا بھائی اور چچا ہوں اس کی اولاد نہ ہو تو اس کا ترکہ کیسے تقسیم ہوگا. تو جیسا کہ میں نے آپ کو اس پوری ویڈیو میں پیچھے بھی بتایا کہ درجہ وائز کے باپ کس درجے میں آتا ہے, تو اگر ہم اس چیز کو ریمائنڈ کریں تو باپ جو ہے وہ درجہ دوم کا عصبہ ہے, اور اس طرح جو اوپر دی گئی ترتیب ہے, جس طرح کہ ابھی میں نے جو ترتیب بتائی ہے اس میں جو ہے باپ کا نمبر بھی 5واں ہے. اسی طرح بھائی درجہ سوم کا جو عصبہ ہے اس کا نمبر 9واں ہے, اور چچا درجہ چارم کا عصبہ ہے اور اس کا نمبر 17واں ہے. تو سب سے زیادہ جو ترکہ ہے اور کمپلیٹ ترکہ وہ صرف باپ کو ملے گا, اور باقی دو محروم رہ جائیں گے کیونکہ باپ کی جو ہے وہ ریلیشن اس سے زیادہ قریب ہے اور درجہ اول کا عصبہ ہے, اس کا نمبر بھی 5واں ہے, باقی کے نمبر بعد کے ہیں اور ان کے درجے بھی نیچے کے ہیں, تو اس وجہ سے ان کو ترکہ میں سے حصہ نہیں ملے گا. تو یہ تھی ایک ایگزامپل سے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تقسیم کی جو صورتیں ہیں جو 4 میں نے اس ویڈیو کے سٹارٹ میں بتائی تھی, ان کی پہلی صورت میں اسباب کی صرف ترکہ اگر اسباب میں تقسیم کرنا ہو تو اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل میں نے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائی ہے. دوسرا جو صورت جو بن سکتی ہے وہ دوسری صورت یہ بن سکتی ہے کہ ذوی الفروض اور اسباب دونوں میں ترکہ تقسیم کرنا ہو اگر تو اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ ذوی الفروض میں جتنا بھی ترکہ ہے جو کہ ترتیب آپ کو پہلے بتائی گئی ہے پچھلی ویڈیوز میں, اور جو بچ جانے والے ساتھ ہیں وہ آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے, ان تمام میں ترکہ تقسیم کرنے کے بعد جو ترکہ بچ جاتا ہے پہلے تو ذوی الفروض کا حق ہے, اور اس سے پہلے بھی ذوی الفروض سے پہلے جو وہ 5 ذوی الفروض جو کہ 3rd ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جن کو ہر حال میں ترکہ ملتا ہی ملتا ہے, ان کو دینے کے بعد باقی جو 7 بچ جانے والے ہیں جن کی آگے میں ایک ویڈیو کمپلیٹ بناؤں گا کہ وہ 7 میں کیسے ڈیوائیڈ ہوگا, ان کو دینے کے بعد جو بچتا ہے وہ اسباب میں تقسیم ہوگا. تو ذوی الفروض میں تقسیم کرنے کے بعد اگر ترکہ بچ جاتا ہے تو وہ پھر اسباب میں تقسیم ہوگا. اسباب میں کیسے تقسیم ہوگا جو آج کی کمپلیٹ ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اسباب کو کس ترتیب کے ساتھ اسباب میں ترکہ جو ہے وہ تقسیم ہوگا. تو اگر کسی بندے کے ذوی الفروض بھی موجود ہیں اور اسباب بھی موجود ہیں تو ان میں ترکہ کیسے تقسیم ہوگا, ایک چھوٹی سی ایگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں. وہ میں اسکرین پہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں ایگزامپل, اور اس پہ ہم ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں. جی جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ کسی مثال یہ ہے کہ کسی میت کے وارثوں میں اس کی ماں, بیوی, بیٹی اور ایک بھائی ہوں تو ترکہ کیسے تقسیم کیا جائے گا. پہلے ذوی الفروض بیوی کو ترکہ ملے گا جی, اس کے بعد بیٹی کو اور ماں کو ان کے حصوں کے مطابق ترکہ ملے گا, جو بچے گا وہ اسبہ بھائی کو دیا جائے گا, کیونکہ اس میں سب سے پہلے جو ہم نے کیٹیگرائز کیا ہے تو ماں, بیوی اور بیٹی یہ تینوں ذوی الفروض میں آ گئے ہیں, اور جو بھائی ہے وہ اس کا اسبہ ہے وہ اسباب میں آئے گا. تو بیوی, ماں اور بیٹی میں تقسیم کرنے کے بعد جو ترکہ بچے گا وہ بھائی میں تقسیم ہوگا. بیوی کا حصہ 1/8 کیونکہ بیٹی ہے, اس کی اگر کوئی اولاد نہ ہوتی تو اس کو 1/4 ملتا, لیکن اگر اس کی اولاد موجود ہے تو بیوی کو 1/8 حصہ مل جائے جی. تو 1/8 اور اس کے بعد ماں کا حصہ ہوگا جی 1/6, 1/6 اس کا حصہ ہوگا کیونکہ اس کی بیٹی بھی موجود ہے, اور بیٹی کا حصہ 1/2 کیونکہ وہ اکیلی ہے, اس کے کوئی اور بہن بھائی نہیں ہے. اچھا, ان تینوں کے بیوی کے حصے, ماں کے حصے اور بیٹی کے حصے کی جو مجموعہ ہو گیا وہ 19/24 ہو گیا, اور بھائی کا حصہ جو ہے وہ اس میں سے -1 ہم کریں گے تو بھائی کا حصہ آ جائے گا ہمارے پاس 5/24. تو ان کی ریشو کیسے بنے گی, بیوی کا حصہ 1/8, ماں کا حصہ 6 اور بیٹی کا حصہ 1/2, اسی طرح بھائی کا حصہ جو ہے 5/24. 24 حصوں کا جو 5واں حصہ ہوگا وہ اس کے بھائی کو ملے گا. تو آفٹر کیلکولیشن ہمیں یہ پتہ چلا ہے جی کہ بیوی کے جو ہے 24 حصوں میں سے 3 حصے ملیں گے بیوی کو, ٹوٹل حصے 24 بنیں گے. 24 حصوں میں سے بیوی کو 3 حصے ملیں گے, ماں کو جو ہے اس کے 4 حصے ملیں گے, بیٹی کو 12 حصے ملیں گے اور بھائی کو 5 حصے ملیں گے. تو یہ تھی ایک ایگزامپل سے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے جی کہ جو ذوی الفروض اور اسباب دونوں موجود ہوں تو ترکہ کیسے تقسیم ہوگا. یہ تھی جی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو اسباب میں تقسیم جو ترکہ کی جو حصوں کی تقسیم ہے اس کی جتنی بھی صورتیں ہیں, پہلی صورت اور دوسری صورت کے بارے میں آپ کو بتایا کہ اگر صرف اسباب میں ترکہ تقسیم کرنا ہو تو وہ کیسے تقسیم ہوگا, اور اسباب اور ذوی الفروض دونوں میں تقسیم کرنا ہو تو وہ کیسے تقسیم ہوگا. اس کے بعد جی جو نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس کہ صرف ذوی الفروض ہوں اور اسبات نہ ہوں, یا صرف ذوی الارحام ہوں تو ان میں کیسے ترکہ تقسیم ہوگا. تو وہ آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو بتائیں گے. ذوی الفروض میں سے وہ 5 ذوی الفروض جن کو ہر حال میں ترکہ ملے گا, ان کی
वीडियो हमने पहले बना दी है। उसके बाद जो बच जाने वाले 7 ज़वील फ्रूज हैं उनमें तरका की तकसीम कैसे होगी वो हम आने वाली 5वीं वीडियो में आपको बताएंगे। उसके साथ साथ एक और प्रोबेबिलिटी भी है कि हमें बहुत से क्वेश्चंस और क्यूरीज रिसीव हो रही हैं, तो वो हम नोट डाउन कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जो आने वाला हमारा सेगमेंट है या तो वो इस 5वें टॉपिक पे होंगे, असबाब जो ज़वील फ्रूज जो बच गए उनके ऊपर तरका की तकसीम कैसे है, कैसे करनी है, वो उस पे ऊपर बनाएंगे, या फिर एक क्वेश्चन आंसर लोगों के एड्रेस करने के बाद जो हमारी जो छठी वीडियो होगी उसमें हम आपको ये तमाम डिटेल प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो फिल वक्त तक इतना ही, मुझे दें इजाज़त। फ्यूचर में मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।